لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة مؤمنين في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات بھیج دیں محمد و آلہ محمد. سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور فرش اعضا پر تشریف لائے. لیکن اپنے گفتگو کو ادامہ دینے سے پہلے کل جب میں ممبر سے اترا تو ایک خبر ملی کہ اس انجمن کے صدر کا انتقال ہو گیا. نہایت ہی افسوسناک خبر. بہرحال ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوارِ امام حسین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. لہٰذا گزارش ہے مرحوم کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کو بخش دیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. مسلسل 2 دنوں سے آپ حضرات کے درمیان حائل ہوا ہوں. آج اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے. 2 دن آپ نے سماعت فرمایا امام حسین کے سلسلے سے کہ امام حسین کے قتل کے بعد جو مومنین کے دلوں میں جو ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے کہ جو کبھی قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے اس فرش اعضا پر تشریف لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو دل میں آپ کے حرارت ہے وہ آپ کو کھینچ کر فرش اعضا پر لائی ہے. کیونکہ کوئی آپ کو بلانے والا ہے جس کے بلانے پر آپ فرش اعضا پر آئے. جب تک وہ بلائے گا نہیں ہم آ نہیں سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے بلایا ہے آیا وہ ہم کو دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. جب کوئی ہم کو اگر دعوت دیتا ہے بلاتا ہے ہم جب آتے ہیں تو بہرحال وہ ہمارا استقبال کرتا ہے, ہم کو دیکھتا ہے کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. تو جب ہم کو بلایا گیا ہے اور ہم آئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. چھٹے امام سے روایت ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے. ایک شخص آتا ہے
آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد امام حسین اس وقت کہاں ہیں؟ آپ کے جد امام حسین اس وقت کہاں ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہم کو بلایا گیا ہے تو دیکھ کون رہا ہے؟ اگر ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں تو ہم کس کی مورد توجہ قرار پا رہے ہیں؟ جب اس شخص نے سوال کیا امام سے کہ امام یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے جد امام حسین کہاں ہیں؟ بہرحال امام تو امام نے کہا جب تو نے سوال کیا ہے تو جواب بھی سنتا جا۔ امام نے فرمایا دیکھو اس وقت ہمارے جد کا جسم مبارک جسم اطہر سرزمین کربلا میں مدفون ہے۔ امام کا جسم اطہر کربلا میں مدفون ہے، لیکن امام کی روح عرش اولا پر ہے۔ امام کی روح عرش اولا پر ہے، اور امام کی روح کے ساتھ ارواح پنجتن بھی ہیں۔ رسول اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں، امام جناب زہرا بھی تشریف رکھتی ہیں، امام حسن کی بھی روح ہے اور مولا کائنات کی بھی روح ہے۔ کہاں ہے؟ عرش اولا پر ان پنجتن کی ارواح ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو صرف وہاں پر روح ہی نہیں ہے، بلکہ میرے جد حسین ابن علی کی نظریں بھی دو جگہوں پر ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے جد حسین ابن علی کی نظریں بھی دو جگہ ہیں۔ چاہنے والا پوچھتا ہے کہ مولا وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر امام کی نظریں ہیں؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلی جگہ تو وہ ہے جو کربلا ہے، جو روضہ حسین ہے۔ میرے جد حسین کی نظریں اپنے روضے پر ہیں کہ یہاں پر کون زائرین آ رہے ہیں، کون زیارت کرنے آ رہا ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد چاہنے والا پوچھتا ہے مولا وہ دوسری نظر کس جانب ہے؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں دیکھو وہ دوسری نظر اس جگہ پر ہے جہاں جہاں حسین کے نام کی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ جو فرش عزا پر بیٹھا ہے میرے جد حسین کی نظریں ان کی جانب ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون فرش عزا پر آیا ہے اور کون فرش عزا پر نہیں آیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں فرش عزا پر، ہمارے اوپر امام کی نظریں ہیں، امام حسین کے مورد نظر ہم قرار پا رہے ہیں۔ دیکھیے جو فرش عزا پر بیٹھتے ہیں ان کو دو ثواب ملتا ہے، دو ثواب۔ ایک ثواب تو یہ ہے مجلس سننے کا کہ ذکر حسین سن رہے ہیں، دوسرا ثواب یہ کہ آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، تو دوہرا ثواب ہے فرش عزا پر بیٹھنے کا۔ اور جو حضرات باہر سے سنتے ہیں ان کو صرف ایک ہی ثواب ملتا ہے مجلس سننے کا، اگر وہ لائیو سننے یا باہر سے سننے، فرش عزا کا ثواب نہیں ہے۔ فرش عزا کا ثواب انہی کو جو آ کر بیٹھیں گے اور وہی لوگ مورد توجہ امام قرار پائیں گے کہ امام کی نظریں انہی کی جانب ہوگی۔ یہ تو رہی امام حسین کی بات۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، ہم نے اس چیز کو غور کیا ہے کہ آیا ہم اپنے زمانے کے امام کی نظروں کے مورد نظر قرار پاتے ہیں کہ نہیں؟ امام ہم کو بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ کون سا ایسا عمل انجام دیں کہ امام زمانہ ہمارے اوپر توجہ کریں کہ میرا چاہنے والا کہاں ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سلیمان نبی کا جو تخت لگتا تھا، تو جب سلیمان نبی تخت پر بیٹھتے تھے تو ایک پرندہ تھا ہدہد، جو ان کے تخت ان کے تاج کے اوپر سایہ کرتا تھا اور سایہ کرتا تھا۔ روز جب آتے تھے جناب سلیمان نبی تو اس پرندے کو دیکھتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر تخت جب ختم ہو جاتا تھا، جلسہ اور میٹنگ ختم ہو جاتی تھی یا دربار ختم ہو جاتا تھا، جب دوسرے دن پھر آتے تھے تو پھر اس کو دیکھتے تھے۔ یہ اس کا معمول تھا ہدہد کا کہ وہ روز جناب سلیمان کے تاج کے اوپر آ کر بیٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ جب جلسہ ختم ہو جاتا تھا، جب میٹنگ ختم ہو جاتی تھی، اپنی زبان میں کہا جائے تو جب چلا جاتا تھا وہ پرندہ بھی چلا جاتا تھا، جناب سلیمان نبی بھی چلے جاتے تھے۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ ہدہد نہیں تھا، اپنی جگہ پر نہیں تھا، جناب سلیمان کے اوپر کرن پڑی دھوپ کی، تو ایک مرتبہ جناب سلیمان متوجہ ہوئے یہ دھوپ کہاں سے آ رہی ہے، یہ کرن کہاں سے آ رہی ہے۔ جب متوجہ ہوئے کیا دیکھا کہ آج ہدہد نہیں ہے۔ کیوں دیکھا؟ کیونکہ روز دیکھتے تھے کہ موجود تھا، ایک دن نہیں دیکھا تو پوچھنے لگے
کہ ہدہد گیا کہاں؟ اسی اسنا میں جب ہدہد آیا، ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی نے اس ہدہد سے پوچھا تو گیا کہاں تھا؟ تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ تو دکھ نہیں رہا تھا۔ ایک مرتبہ ہدہد نے کہا میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کی سرحد سے دور، آپ کے ملک سے دور ایک جگہ ایسا بھی ہے، ایک حبش کا ملک ہے، وہاں ایک شہزادی ہے، وہ حکومت کرتی ہیں، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ دیکھو کون ہے کہ جو اس تخت کو لے کر آئے، اس حکومت کی جو ملکہ ہیں ان کے تخت کو لے کر آئے۔ ایک مرتبہ بعض اٹھتے ہیں، بعض افراد کہتے ہیں کہ میں لے کر آؤں گا، 24 گھنٹے کا وقت لگے گا، بعض نے کہا کہ 10 گھنٹے کا وقت لگے گا، بعض نے کہا کہ 2 گھنٹے کا وقت لگے گا، بعض نے کہا کہ نہیں پلک جھپکتے میں لے کر آؤں گا۔ میرا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ دیکھو جب تک آپ کسی کے سامنے رہیں گے وہ آپ کو پوچھتا رہے گا کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، ہماری اگر کسی سے دوستی ہوتی ہے، کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو ہم اس سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اب تو فون کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، کتنی بھی دور ہو انسان وہ رابطے میں رہتا ہے۔ اگر 2-4 دن آپ فون نہ کریں تو پلٹ کر فون آ جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہی، آپ خیریت سے تو ہیں، سب خیر ہے، سب اللہ کا کرم تو ہے، آپ کا فون نہیں آیا، آپ نے خیریت معلوم نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ رابطے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے خبر گیری کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی دقت اور پریشانی ہوتی ہے تو دوسرا آدمی آپ کے دنبال میں آتا ہے، آپ کے جستجو میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرا دوست ہے، میرا چاہنے والا ہے، آج مجھے فون نہیں کیا، آج میری خبر گیری نہیں کی۔ یہی حال ہوا تھا ہدہد کے ساتھ، روز اپنے کو دکھاتا تھا جناب سلیمان نبی کو کہ یا نبی اللہ میں آیا ہوں، یا نبی اللہ میں آیا ہوں۔ جس دن وہ نہیں آیا، نبی اس کے جستجو میں گئے کہ آخر گیا کہاں؟ تو ہم کو بھی اپنے زمانے کے امام کے لیے ایسا کام کرنا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے نام سے اگر صدقہ نکالیں، ہم اپنے زمانے کے امام کو روز صبح اگر سلام کریں، اگر ہم مسلسل یہ کام انجام دیتے رہیں گے، اگر کسی دن ہم نے صدقہ نہیں نکالا، کسی دن امام کو سلام نہیں کیا، تو امام زمانہ یہ پوچھیں گے کہ دیکھو میرا چاہنے والا تھا، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اسی لیے آج اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اسی لیے آج اس نے مجھے صدقہ نہیں دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو پہچنوائیں گے نہیں، مورد توجہ قرار نہیں پائیں گے امام کے، تو ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، اور ایسا پہچاننا کہ امام ہم کو بھی پہچانے کہ میرا یہ واقعاً چاہنے والا ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ کون سا عمل ایسا انجام دیا جائے کہ جو خاص توجہ امام زمانہ کی آپ کے اوپر ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، کون سا ایسا عمل انجام دیا جائے؟ ان سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ کی توجہ آپ کے اوپر ہو۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت یہ کوشش کی اور بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ کون سا عمل انجام دیں کہ امام زمانہ کی خاص نظریں ہمارے اوپر ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ شخص جو ہے کہتا کہ میں ایک دن بیٹھا تھا، دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے زمانے کا امام تمہارے اوپر توجہ دے تو تم ایک کام کرو۔ میں نے پوچھا کہ کون سا کام ہے؟ پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ کون تھا، کون آیا، کون گیا۔ وہ شخص آیت اللہ بہجت سے کہتا ہے کہ وہ شخص آیا میرے پاس بیٹھا اور بلا فاصلہ یہ گفتگو کرنے لگا کہ تمہارا یہ سوال ہے کہ تم کون سا عمل انجام دو کہ امام زمانہ تمہارے اوپر توجہ کریں، تمہارے اوپر نگاہ کرم کریں۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے آنے والے شخص نے خود ہی سے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ امام تمہارے اوپر نگاہ کریں، تمہارے اوپر متوجہ ہوں، تو تم کو کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی اول وقت اذان ہو، اذان کے فوراً بعد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن۔ یہ خاص دعا ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر امام کی توجہ ہوتی ہے۔ تو آج سے یہ اپنا وظیفہ بنا لیں کہ اول وقت جیسے ہی اذان ہو یہ دعا آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر مورد نظر امام میں زمانہ ہوگی۔ اور یہ بتایا ہو کس کا ہے؟ آیت اللہ بہجت کا۔ بہرحال ایک ایسے عالم دین ہیں
کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جسے حرم کے جنت کے 7 دروازے ہیں، تو معصوم کم کے روضے پر وہ حرم میں جب نماز پڑھاتے تھے تو 3 دروازے جو ہے کم کی جانب کھلتے تھے۔ انہوں نے اس چیز کو کئی بار جو ہے اپنے چاہنے والوں سے بتایا ہے کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی شاکر صاحب زیارت کر کے آئے ہیں، شاید کم نہیں پہنچے تھے، اب کربلا ہو کر آئے ہیں۔ تو وہ معصوم کم کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے، اور ایسی نماز کہ ان کے پیچھے لوگ پڑھنے کے لیے نماز صبح 150 کلومیٹر دور سے آتے تھے، یعنی تہران سے لوگ آتے تھے نماز پڑھنے ان کے پیچھے، یعنی ایسی شخصیت ہے۔ ان کا بتایا ہوا یہ عمل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اوپر امام زمانہ کی توجہ ہو تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو فرش عزا ہے جہاں پر ہم بیٹھتے جو امام زمانہ کی مورد توجہ ہم قرار پا رہے ہیں، کیا ہم صرف ہم ہی آ کر یہاں بیٹھے ہیں یا کوئی بھی اور آتا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ فرشتے پروردگار عالم آسمان سے روز فرشتوں کو بھیجتا ہے، روز وہ اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر مجلس حسین ہوا کرتی ہے۔ جہاں پر مجلس حسین ہوتی ہے وہاں پر فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ وہ فرشتے جو مجلس حسین میں آتے ہیں اور بیٹھ کر جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو زمین پر نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو جو نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم آ کہاں سے رہے ہو، تم آ کہاں سے رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں مجلس حسین سے آ رہا ہوں، میں حسین کے مصائب سن کر آ رہا ہوں، میں مجلس میں شرکت کر کر آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ پوچھ کیوں رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جو فرشتے زمین پر نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے بدن سے ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ آج تک ایسی خوشبو میں نے کبھی محسوس نہ کی، آج تک ایسی خوشبو میں نے محسوس نہ کی۔ ایک مرتبہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے بھی اس جگہ پر لے جاؤ جہاں پر تم مجلس میں بیٹھے تھے، جہاں پر حسین کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے بھی وہاں پر لے چلو۔ ایک مرتبہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے، لوگ اب مومنین اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، تبرک تقسیم ہو گیا ہے، فرش کو سمیٹا جا چکا ہے، دروازہ بند کر دیا گیا ہے، لوگ چلے گئے ہیں، تب بھی وہ فرشتے اصرار کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے لے چلو، اگر فرش سمیٹ گیا ہوگا تو خاک تو بچی ہوگی، وہاں پر ہم اپنے بالوں پر سے اس خاک کو ملیں گے تاکہ جو خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے میرے بدن سے بھی خوشبو آنے لگے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو یہ عظمت ہے فرش عزا کی۔ فرش عزا پر آئیں تو باوضو، کل کہا تھا کہ باوضو ہو کر آیا کریں، کیونکہ یہ عبادت کا مقام ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ یہاں پر ملائکہ آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں، رسول آتے ہیں، ائمہ معصومین آتے ہیں۔ تو یہ کربلا جو ہم کو یہ درس دیتی ہے کہ آئیے ہم آپ کو دین سکھائیں گے، ہم آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ آپ جو ہے کبھی ظلم کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ آپ نے ابھی جنگ میں دیکھا ہے کہ ایک تنہا ملک ہے کہ جو دشمنوں سے لڑ رہا تھا اور وہ کامیاب ہوا۔ ابھی ضیاء صاحب اشعار پڑھ لیتے خیبر شکن، واقعاً انہوں نے جو میزائل کا نام رکھا ہے، جس طرح سے مولا کائنات نے یہودیوں کے در کو اکھاڑا تھا خیبر کے، آج اس نام کے میزائل نے یہودیوں کو پستہ کر دیا ہے۔ آج اس میزائل، اس کا نام ہی خیبر شکن ہے، یعنی خیبر کو توڑنے والا میزائل، ایسا میزائل جس نے واقعاً ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2018 کے جو بتا رہے تھے، یہ میں نے بھی دیکھا تھا کہ خیبر جو ہے وہ آخری جنگ تھی، اب مسلمان جو ہے کبھی جیت نہیں پائے گا۔ زیادہ نہیں، 5-6 سال بعد انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ جنگ نہیں تھی، وہاں پر علی نے خیبر کو فتح کیا تھا، یہودیوں کو پسپا کیا تھا۔ آج علی والوں نے جو ہے یہودیوں کو پسپا کر کے بتا دیا کہ نہ کل علی ہارے تھے نہ آج علی کے چاہنے والے جنگ ہاریں گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ نہ کل علی جنگ ہارے تھے نہ آج علی کے چاہنے والے جنگ ہاریں گے۔ یہ کربلا ہے، کربلا ہم کو درس دیتی ہے کہ ہم کبھی ظلم کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ مجھے مسدس کا ایک بند یاد آ رہا ہے کربلا کے سلسلے سے، جناب جوش ملیح آبادی کا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی حسین اور انقلاب، اگر شاید شعراء حضرات جانتے ہوں، پڑھا بھی ہوگا۔ انہوں نے کیا منظر کشی کی ہے
تو کہتے ہیں کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، کیونکہ علی والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں، شہادت ہمارے یہاں سعادت ہے، اس لیے ایران میں جو شہید ہو جاتا ہے تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے گھر والوں کو۔ اب یہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا، جانے والا تو چلا گیا، مبارکباد کس بات کا؟ تو جب پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی اگر ایسے ہی مر جاتا چلا جاتا دنیا سے، کوئی فضیلت نہ ہوتی، اگر اس نے جو ہے دین کے نام پر قربانی دی ہے، اس نے شہادت پیش کی ہے تو اس کی یہ فضیلت ہوتی ہے، اور گھر والے لائق مبارکباد اور لائق تحسین ہوا کرتے ہیں۔ تو شہداء کی بڑی عزت اور ویلو ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پا چھا جاتی ہے، تن انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے۔ بیت ملاحظہ ہو، کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پا چھا جاتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے۔ بیت ملاحظہ ہو، تو چڑھ کے نیزے پا دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ چڑھ کے نیزے پا دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کربلا اب بھی حکومت کو مسل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پا چل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پا چل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پا چل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے۔ تو کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ تو یہ ہے کربلا۔ کربلا سے ہم کو جو درس ملتا ہے وہ ہم کبھی نہ ظالم کے سامنے جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے۔ چار مصرے مجھے اور یاد آتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا جب بھی ایران کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے تو مسجد جمکران کے اوپر سرخ رنگ کا پرچم لہرایا جاتا ہے، اور آج بھی امام حسین کے روضے پر محرم کے علاوہ 10 مہینے سرخ رنگ کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا وجہ ہے یہ سرخ رنگ کا پرچم کیوں لہرایا جاتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ سارے دریا سوکھ جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، سارے دریا سوکھ جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے۔ سارے دریا سوکھ جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے۔ تو لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روضے پر، لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روضے پر۔ چوتھا مصرع پڑھنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دیتا ہوں، امام حسین کے روضے پر سرخ پھریرا لہرا رہا ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا، غور کریے گا، دستور یہ تھا کہ عرب میں ایک ایک اونٹ کے لیے 40 سال جنگیں ہوا کرتی تھی۔ کتنے دن؟ 40 سال، ایک ایک بات پر، ایک ایک مسئلے پر 40 سال جنگیں ہوا کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج پہلی تاریخ سے شروع ہوئی تو 40ویں سال کے آخری دن ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جنگ ہوئی 1 دن 2 دن مہینہ 2 مہینہ کچھ دن کے لیے روک دی جاتی تھی، پھر ہوتی تھی، ایسے مطلب جب تک وہ مسئلہ پورا ختم نہیں ہو جاتا تھا کہ ہاں اب اس مسئلے پر جنگ نہیں ہوگی تبھی جا کر ختم ہوتی تھی۔ تو کیسے یہ روکا جاتا تھا جنگ؟ تو عرب میں 2 طرح کے پرچم ہوتے تھے۔ کتنے طرح کے پرچم؟ 2 طرح کے، ایک سرخ رنگ کا پرچم، ایک سفید رنگ کا پرچم۔ لیکن چوتھا مصرع جب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ سرخ رنگ کا پرچم اور سفید رنگ کا پرچم، اگر کسی مسئلے پر جنگ ہو رہی ہے اور سفید رنگ کا پرچم بلند کر دیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب جنگ اس موضوع پر نہیں ہوگی، جنگ اس موضوع پر نہیں ہوگی، یعنی اس موضوع سے جنگ ختم ہو گئی، اب ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی ختم، یعنی کبھی بھی اس موضوع پر جنگ نہیں ہوگی۔ سفید رنگ کا پرچم جب بھی بلند کیا جاتا تھا تو مطلب کیا ہوتا تھا کہ اب اس موضوع پر جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر سرخ رنگ کا پرچم بلند کیا جاتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا کہ جنگ ہوگی، آج نہیں ہوگی تو 10 دن بعد ہوگی، 2 مہینے بعد ہوگی، 6 مہینے بعد ہوگی، لیکن جنگ ہوگی۔
یہ بات طے شدہ ہے کہ جنگ ہوگی کب؟ جب سرخ رنگ کا پرچم لہرایا جاتا تھا دونوں قبیلوں کے درمیان یا دونوں فوجوں کے درمیان، اگر سرخ رنگ کا پرچم لہرایا گیا اس کا مطلب جنگ اس موضوع پر ہوگی۔ اب چوتھا مصرع سماعت فرمائیے گا۔ سارے دریا سوکھ جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، تو لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ ذہن کے روضے پر۔ سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے، سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے صلوات بھی ایسی بھیجیے کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں۔ دیکھیے اب جب صلوات کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ صلوات دیکھیے ہم کو جب کسی چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اس کی اہمیت، تب ہم اس کو زیادہ کیئر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ عمل کیا جائے۔ صلوات کے بارے میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن، جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ الف مرہ، پروردگار عالم اس کے اوپر 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1000۔ تو لہٰذا صلوات جب پڑھیے تو باواز بلند ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے پروردگار عالم اس کے اوپر 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم ارشاد فرماتے جب خدا صلوات بھیجتا ہے تو ملائکہ کی 1000 صفیں خدا کے ساتھ صلوات بھیجتی ہیں۔ جب ملائکہ کی 1000 صفیں خدا کے ساتھ صلوات بھیجتی ہیں تو اس کائنات میں جتنے بھی چرند پرند جو بھی ہیں وہ ملائکہ کے ساتھ اس شخص کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں جس نے آل رسول کے اوپر صلوات بھیجی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ صلوات کے بڑے فضائل ہیں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر اس کو کبھی کسی دعا کی حاجت ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلوات کا سہارا لے۔ کرنا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے اوپر پہلے 3 مرتبہ صلوات بھیجو، پھر اپنی دعا مانگو، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات بھیجو۔ کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ صلوات بھیجنی اہل بیت کے اوپر، پھر اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات بھیجنی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اس پروردگار جو کریم ہے، جو رحیم ہے، اس کی ربوبیت سے یہ بات بعید ہے کہ ہم اہل بیت کے اوپر صلوات بھیجی جائے اس کو قبول نہ کرے۔ یعنی جب خود خدا جو ہے صلوات بھیج رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کے اوپر صلوات بھیجی جائے، ہم اہل بیت کے اوپر صلوات بھیجیں اور خدا قبول نہ کرے؟ تو امام فرماتے ہیں وہ خدا سے بعید ہے کہ وہ صلوات شروع والی قبول کر لے، آخری والی صلوات قبول کر لے اور بیچ کی دعا قبول نہ کرے۔ جو پہلا قبول کرتا ہے آخری والا بھی اگر دعا قبول کرتا ہے تو بیچ کی دعا بھی وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ لہذا جب بھی ہم کو حاجت ہو تو اہل بیت کے اوپر صلوات بھیجیں اور اپنی دعا مانگیں اور اپنے حاجات کو برلائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ تو درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو یہ تھی صلوات کے فضائل۔ بہت سارے فضائل ہیں، کوئی یعنی صلوات کا ثواب بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ اگر سارے چرند پرند مل کر بھی لکھنا چاہیں، سارے انسان مل کر لکھنا بھی چاہیں تو صلوات کے ثواب کو نہیں لکھا جا سکتا۔ آخر میں ایک گفتگو، بہرحال آدھے گھنٹے قریب ہو گئے ہیں، ایک دو واقعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائب۔ یہ جو ہم مجلس عزا کرتے ہیں، کل بھی بیان کیا تھا، یہ جو ہم عمل انجام دیتے ہیں، چاہے تبرک بانٹتے ہیں یا مجلس کا جو اہتمام کرتے ہیں، یا بس ہم نے کر دیا اور ثواب مل گیا ختم؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ عمل انجام دیتے ہیں وہ ابا عبداللہ الحسین کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ کس کے پاس؟
امام حسین کے پاس وہ عمل آپ کا محفوظ رہتا ہے، اس کا اجر کب ملے گا؟ ایک واقعہ ملتا ہے، عباس علی مشہدی مشہد کے رہنے والے تھے۔ حسینیہ میں جو ہے امام بارگاہ، وہاں پہ دستور ہوتا تھا کہ محرم میں جب مومنین آتے تھے تو ان کو چائے پلائی جاتی تھی۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ جب مومنین آتے تھے تو وہ چائے پلاتے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی، جسے کہا جائے چائے پلا دی۔ جب اس حسینیہ میں ایک خطیب آیا محرم کے عشرہ خطاب کرنے کے لیے، تو ان کو خبر دی گئی کہ فلاں صاحب تھے عباس علی مشہدی، وہ مومنین کو چائے پلاتے تھے اور حسینیہ امام بارگاہ کے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، صاف صفائی کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ابھی چند روز پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بڑے فضائل سنے انہوں نے کہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ تو اس خطیب نے کہا کہ جب اتنے مومن تھے تو ہم کو بھی ان کی قبر کے پاس لے چلو۔ توجہ دیکھیے، آپ اپنے عمل کو واقعاً ہلکا نہ سمجھیے گا کہ مجھے بھی ان کی قبر کے پاس لے چلو، میں چلتا ہوں، کم سے کم ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دوں، میں ان کے لیے کم سے کم ایک سورہ فاتحہ پڑھ دوں۔ جب ان کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ خود قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، عباس علی مشہدی یہ بتاؤ کہ جو تم نے اتنی خدمت کی ہے امام حسین کے سامعین کی، جو لوگ مجلس کو سننے آتے تھے، اس کا اجر تمہیں کیا ملا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جملہ کہا ان کی قبر کے پاس اور چلا آیا واپس جہاں پر میرا قیام تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ عباس علی مشہدی آئے ہیں اور کہتے ہیں، اے خطیب تم نے جو سوال کیا تھا کہ امام حسین نے کیا اجر دیا، تو کہتے ہیں کہ جب شب اول قبر تھا میرا، یعنی پہلی رات تھی قبر کی منزل کی، تو امام میری قبر میں آئے تھے، اور جب یہ خواب میں دیکھ رہے تھے یہ ذاکر عباس علی مشہدی کو، انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ عباس علی مشہدی ایک ایسے باغ میں ہے، ایک ایسے محل میں ہے کہ جس سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا زندگی میں، اور نہ جو ہے کہیں اس کو سنا تھا اس محل کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عباس علی مشہدی یہ تم کو یہ جاہ و منزلت، یہ مقام کیسے ملا؟ کہا یہ جو تم سوال کر آئے ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ شب اول قبر تھی، امام حسین میری قبر میں آئے، اور آنے کے بعد کہا عباس علی مشہدی تمہارا ایک ایک حساب میرے پاس موجود ہے۔ آج تک عباس علی مشہدی تم نے ہمارے چاہنے والوں کو 12,427 پیالیاں چائے پلائی ہیں۔ کتنا؟ 12,427۔ ایک مرتبہ عباس علی کہتے ہیں عالم خام میں اس شخص کی، میں نے امام سے پوچھا، امام اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنا دقیق حساب رکھتے ہیں تو میں پوری کائنات کو چائے پلاتا، آپ کے نام پر پوری کائنات کو چائے پلاتا۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں عباس علی مشہدی، اے شخص یہ صرف امام نے کہا کہ تمہارا جو اجر ہے یہ صرف برزخ کی منزل کا ہے، ابھی جو قیامت میں حساب ہوگا اس کا ثواب الگ ہے۔ یعنی یہ برزخ کی منزل میں تمہیں یہ اجر ملا ہے کہ تم نے جو ہمارے چاہنے والوں کو، جو ہمارے مسائل کو سننے آتے تھے، جو ہماری مجلس کو سننے آتے تھے، ان کو جو تم نے چائے پلائی، اس کا اجر یہ ہے کہ تم کو یہ مکان دیا گیا، تم کو یہ محل دیا گیا ہے، تم کو برزخ کی منزل تمہاری آسان ہو گئی ہے۔ دیکھیے معصومین فرماتے ہیں کہ برزخ کی منزل کو اپنا آپ خود طے کر کے آئیے گا، اہل بیت شفاعت کرائیں گے، یہ سب مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن برزخ کی منزل کو ہم کو آپ کو طے کر آنا ہے کہ ہم کون سے اعمال انجام دیں کہ برزخ کی منزل ہماری آسان ہو جائے، برزخ کی منزل ہماری آسان ہو جائے۔ تو ہم کو ایسے عمل انجام دینا ہے کہ جس سے ہماری برزخ کی منزل آسان ہو۔ مثلا بہت سے نیک کام ہیں، نماز، روزہ، حج، خم، زکوٰۃ، جہاد، جو بھی ہو سکتا ہے نیک عمل انجام دیجیے، اس کے ذریعے سے برزخ کی منزل آسان ہوگی۔ برزخ کہتے کسے ہیں؟ انسان کے مرنے سے لے کر جب تک وہ روز محشر اٹھایا نہیں جاتا، اس دوران جو وقت ہوتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس میں ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ آپ اپنا انتظام کر آئیے، اگر آپ نے ہمارے لیے عمل انجام دیا ہے تو ہم تمہاری برزخ میں مدد کر دیں گے۔ ہاں ہمارے لیے اگر نام پر تم نے چائے پلائی ہے، تبرک تقسیم کیا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی سے خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا تو وہ پھر کوئی امید نہ لگائے، وہ روز محشر ہی اپنا امام سے جو ہے شفاعت کرائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ عباس علی مشہدی، انہوں نے واقعاً یعنی امام کے نام پر خلوص دل سے جو ہے چائے پلائی ہے، خلوص دل سے جو ہے امام کا تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی مجلس میں ہم کو جو ہے یہ بہرحال معلوم نہیں یہاں کے بارے میں، لیکن اکثر ہوتا ہے انجمن میں، کمیٹیوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ہر جگہ کا یہ دستور ہے
لیکن اگر کبھی ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہو تو انسان کو جو ہے کبھی عزاداری میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے، چاہے ذاتی طور سے ہو چاہے کمیونٹی کے طور پر ہو، سب لوگ مل کر نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ بلکہ آیت اللہ ابو القاسم خوئی یعنی مجلس حسین میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، ان کا نام سنا ہوگا۔ ایک ایسے عالم دین ہیں جن کی کتاب تحفۃ العوام آپ کو ہندوستان کے ہر گھر میں ملے گی، اس کے یہ مؤلف انہوں نے لکھا ہے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جب ان کے بچپنے کا عالم تھا، طلبائی کی زمانہ شروع ہوا تھا، تو پڑھنے میں بہت تیز تھے۔ یہ اپنے گھر میں جب پڑھتے تھے اور محرم کا وقت آتا تھا، کیونکہ گھر اس دوران گھر ان کا بہت چھوٹا ہوتا تھا، گھر چھوٹے ہوتے تھے تو یہ پڑھ نہیں پاتے تھے، طلبائی کا عالم تھا، بچے تھے، کم سنی کا عالم تھا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ ایسا ہے کہ مجلس آپ جو ہے فلاں کے گھر میں کر لیجئے یا تو حسینیہ میں جا کے کر لیجئے، مجھے پڑھنے میں ڈسٹرب ہوتا ہے، مجھے پڑھنے میں ڈسٹرب ہوتا ہے، لہٰذا مجلس آپ کہیں اور جا کر لیجئے۔ ایک مرتبہ ان کہتے ہیں، تاریخ میں واقعہ جو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر والوں نے ان کی بات مانی اور مجلس دوسری جگہ کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کو پڑھنے میں دقت ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ان کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جب درد شروع ہوا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے علاج کیا، نجف میں رہتے تھے، ڈاکٹر نے علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عراق بغداد گئے، وہاں بھی علاج کیا بڑے ڈاکٹر سے، کوئی فائدہ نہیں، کئی ڈاکٹر کو دکھائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ طالب علم تھے، حرم آنا جانا تھا، کربلا بھی آتے جاتے تھے۔ جب ڈاکٹروں سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اہل بیت کے دامن کی پکڑے اور مولا کائنات کے حرم میں آئے، آ کر مولا سے توسل کی کہ مولا مجھے کہیں شفا نہیں مل رہی ہے، آپ مجھے شفا دے دیجئے۔ کربلا گئے، امام حسین سے توسل کیا، مولا مجھے شفا دے دیجئے۔ مولا عباس سے جا کر دعا مانگی، مولا آپ سفارش کر دیجئے کہ امام ہم کو شفا دے دے۔ کہتے ہیں کہ ہم جب کافی منتیں اور امام سے توسل کر چکے تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ امام آئے ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں عباس علی خوئی، ابو القاسم خوئی، اگر تم ہم سے وسیلہ طلب نہ کرتے، ہمارے وسیلے سے دعا نہ مانگتے، اور کیونکہ تم نے میرے بیٹے حسین کی مجلس کے لیے کہا تھا کہ مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے پڑھنے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں درد شروع ہو گیا ہے۔ اگر تم ہم سے توسل نہ کرتے، اگر تم ہم سے مغفرت نہ مانگتے، اگر ہم سے تم آ کر گڑ گڑاتے نہ، تو بنا تو یہ تھی کہ تم اندھے ہو جاتے، بنا تو یہ تھی کہ تمہاری آنکھوں کی روشنائی چلی جاتی، تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ تو لہٰذا کبھی امام حسین کے غم میں کوشش یہ کریں کہ کبھی کوئی رکاوٹ نہ آنے دیں۔ اگر ہم 19 ہو جا رہے ہیں، کوئی 20 ہو جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام حسین کی خاطر کبھی جو ہے آپس میں نہ اختلاف کریے، نہ آپس میں جو ہے کشیدگی کریے۔ امام بارگاہ میں آئے ہیں، حسینیہ میں آئے ہیں، بہرحال کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے عزاداری کریں اور دوسروں کو یہ پیغام دیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اپنا آپسی اختلاف تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن جب ہم فرش عزا پر آ جاتے ہیں تو نہ ہم مخالف ہوتے ہیں کسی کے، نہ ہم کسی کے دشمن ہوتے ہیں، بلکہ فرش عزا پر جب آتے ہیں تو ہم سب مل کر صرف حسینی ہوتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ فرش عزا پر آئیں تو صرف حسینی بنے اور کوئی شعار نہ ہونا چاہیے۔ تو امام حسین کے درس سے، کربلا سے عبرت لیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو انہی کے راستے پر عمل کریں۔ آج 2 محرم ہو گئی ہے، امام حسین وارد کربلا ہو چکے ہیں۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا میں داخل ہو گئے ہیں۔ دیکھیے یہ ایام اتنی جلدی گزر جاتے ہیں، 2 دن گزر گئے معلوم نہیں ہوا۔ جن ایام کا ہم کو سال بھر انتظار رہتا ہے وہ ایام 2 دن گزر گئے، صرف چند روز اور رہ گئے ہیں کہ امام ہمارے مہمان ہیں۔ ہاں عزادارو، امام جب 2 محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حر امام حسین کے لشکر کا پیچھا کرتے کرتے ایک جگہ ایسی جگہ پر پہنچتا ہے کہ جب اس کا لشکر اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ جاں بلب ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں عباس جاؤ پہلے حر کے لشکر کی پیاس بجھاؤ۔ میں کہوں گا مولا
آپ کو اتنا خیال ہے کہ دشمن کا لشکر ہے، اس کے باوجود آپ ان کی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ صرف دشمن کی پیاس نہیں بجھایا، بلکہ ان کے جو ہے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا، ان کے فوج والوں کو بھی، جتنے لوگ تھے سب کو سیراب کیا۔ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے، امام ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جب امام کا چاہنے والا ایک سپاہی کو لے جا کر پانی دیتا ہے تو مشک اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑ پاتا، یعنی اتنا وہ پانی کی وجہ سے اتنا اس کو کمزور ہو گیا تھا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مشک کو تھام نہیں سکتا تھا، مشک کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ امام یہ منظر دیکھ رہے تھے، جب دیکھا کہ وہ پکڑ نہیں پا رہا ہے، ایک مرتبہ امام اس کے پاس گئے، اپنے ہاتھ سے مشک لی اور اس کو سیراب کیا۔ جب وہ سیراب ہو گیا، وہ کھڑا ہوا، کہا مولا میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنے کریم ہیں، میں کہوں گا اے شخص تو کس کے مقابلے میں آیا ہے، ذرا عصر عاشور آنا، جب حسین اپنے اصغر کے لیے آپ طلب کریں تو کم سے کم اس احسان کا بدلہ تو دے دینا کہ حسین نے تمہیں اس وقت سیراب کیا جب تمہاری یہ حالت ہو گئی تھی۔ ہاں عزاداروں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ جناب حر جو ہیں وہ امام کا راستہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام، اب آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا، حکومت کی طرف سے یہ خط آیا ہے، وہ قاصد کھڑا ہے، اگر میں آپ کو جانے دوں گا تو وہ میری شکایت کر دے گا، آپ یہیں پر رک جائیے۔ امام نے کہا اے حر، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تم امام کے راستے کو روک رہے ہو۔ ایک مرتبہ پھر حر نے کہا کہ مولا میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتا۔ اسی اثنا میں چند قدم آگے چلتے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑا جو امام جس پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے قدم رک جاتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے 7 مرتبہ گھوڑے بدلے ہیں، لیکن ہر گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، وہیں پر اپنے قدم کو جمائے ہوتا ہے۔ امام گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک مٹھی خاک اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد جب اس کو مسموم کرتے ہیں، اس کو سونگھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں میرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کربلا کا نام سنا، امام نے کہا کہ دیکھو عباس، خیمے یہیں لگا دو، ہماری قتل گاہ یہیں ہے، ہم کو یہیں ذبح کیا جائے گا، ہم کو یہیں قتل کیا جائے گا۔ ہاں عزادارو، امام نے اپنے خیمے لگا دیے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب حر ہیں اور لیکن حر کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم نے کس کے راستے کو روکا ہے۔ تاریخ گزرتی رہی اور یہ شب عاشور آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب حر ہیں، ایک مرتبہ اپنے خیمے میں جاتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں، اور جانے کے بعد عمر سعد سے پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ ہو کر رہے گی؟ عمر سعد ملعون کہتا کہ ہاں یہ جنگ ہو کر رہے گی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کر صرف گریں گے، سر کٹ کر گریں گے، ہاتھ کٹ کر گریں گے، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح عاشور ہوتی ہے، ایک مرتبہ حر کہتے ہیں کہ میں نے رات میں اپنے باپ کو دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ حر تو حسین کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، حر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حر اسی بے چینی میں رہتے ہیں، اسی کرب و پریشانی میں رہتے ہیں۔ آنے کے بعد جیسے صبح نمودار ہوتی ہے، ایک مرتبہ اپنے غلام کو لیتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 طرح کی روایتیں ہیں، ایک مرتبہ ملتا ہے کہ جناب حر اکیلے آئے تھے، لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے غلام کو لیتے ہیں، اپنے بھائی کو لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لیتے ہیں۔ یہ مختصر سا قافلہ حسین کے خیام کی جانب جانے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ حر جیسے ہی حسین کے خیام کی جانب آتے ہیں، جناب عباس کہتے ہیں کہ حر آ رہے ہیں، چاہنے والے کہتے ہیں امام سے کہ حر آ رہے ہیں۔ امام نے کہا عباس اٹھو استقبال کرو، علی اکبر اٹھو حر کا استقبال کرو۔ دیکھیے امام کو معلوم ہے، دیکھیے تاریخ میں بھی ملتا ہے، امام نے جو ایک رات کی مہلت لی تھی، کیونکہ امام کو معلوم تھا صبح ہوگی تو وہ جو ہیرا فوج یزید میں ہے وہ ہماری طرف چلا آئے گا، کیونکہ جب تک 72 کی تعداد پوری نہ ہوگی حسین انتظار کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی 72 کی تعداد پوری ہوئی، حر امام کی جانب آئے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جیسے حر قریب آئے، بیٹے سے کہا بیٹے اب کتنا دور رہ گیا ہے؟ بیٹے نے کہا چند قدم اور رہ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے اور کتنا قریب رہ گیا ہے؟ کہتے امام آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ
حر کی آنکھوں پر پٹی ہے اور ہاتھ اپنے پسے پشت باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کو مولا کے قدموں پر گرا دیتے ہیں، مولا مجھے معاف کر دیجئے، یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا ہے، اگر میں آپ کو یہاں گھیر کر نہ لاتا آج یہ الاتش کی صدائیں آپ کے خیموں سے نہ آتی، یہ الاتش کی صدائیں آپ کے خیموں سے نہ آتی۔ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا نے حر کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا، حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، تو دنیا میں بھی آزاد تھا آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حر ہیں، امام سے اجازت طلب کرتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ امام دیکھیے سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، اسی لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر سب سے پہلے قربان ہو جاؤں۔ دیکھیے حملے اولا میں 40 لوگ جو شہید ہوئے تھے، اس کے بعد جو تن بتن کی جنگ ہوئی ہے جناب حر سب سے پہلے گئے ہیں۔ جناب حر کو امام نے فوراً اجازت دی ہے، تھوڑا لمحے کے لیے بھی نہ رکے۔ تاریخ میں ایک شخصیت اور ملتی ہے یا جنگ میں جو جانے کی اجازت دی ہے، حر کو سب سے پہلے اجازت دی ہے، جس کے لیے امام نے تاخیر کیا ہے، جس کو امام اجازت نہیں دیتے تھے وہ کون تھا؟ جناب قاسم تھے، حسن کا یتیم بچہ تھا، حسن کا یتیم بچہ تھا، بار بار اپنے چچا کے پاس جاتے تھے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا قاسم تو میرے بھیا کی نشانی ہے، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں آزادارو جناب حر ہیں، اجازت لیتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد جنگ کرتے ہیں اور آنے کے اور آواز دیتے ہیں مولا میری مدد کو آئیے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حر سے پہلے حر کا بیٹا بھی گیا تھا، حر کے بیٹے نے جب آواز دی ہے، جناب حر چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچیں، لیکن کیا منظر دیکھتے ہیں کہ حر سے پہلے امام حسین حر کے بیٹے کے پاس پہنچے ہیں۔ وہ منظر دیکھتے ہیں حر کہتے ہیں مولا یہ کیسا منظر ہے کہ بیٹے کے جنازے پر باپ سے پہلے آپ آ گئے۔ میں کہوں گا حر یہ منظر تو دیکھ لیا، لیکن اس وقت کو منظر کو یاد کرو جب امام حسین کے ہاتھوں پر ششماہا کا جنازہ ہوگا۔ امام اتنا بے چین اور پریشان ہوں گے کہ ایک مرتبہ قدم کو خیمے کی جانب بڑھاتے ہیں، کبھی پیچھے لے کر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم